بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NN 24 نیوز ایشیا کے ساتھ میں مریش ندیم۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ خبر شامل کریں گے پاک وطن سے۔ میاں محمد عباس وٹو کی رپورٹ کے مطابق پاک وطن میں چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین خان کی پاک وطن آمد ہوئی۔ چیئرمین استحکام میں پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کے ساتھ مرکزی رہنما ڈاکٹر فردوس چیگوان بھی موجود۔ جہانگیر ترین کی آمد پر مقامی قیادت دیوان عظمت سید محمد چشتی، دیوان فرید الدین چشتی، میاں مختار ہمایوں نے استقبال کیا۔ سابق MNA پیر محمد شاہ، سابق MPA فاروق ممتاز اور دیگر قائدین بھی موجود۔ جہانگیر ترین نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ متاثرین کی مدد کے لیے 5 ٹرک راشن بھی ساتھ لائے۔ ٹرکوں میں موجود 50 لاکھ مالیت کا سامان متاثرین میں تقسیم کیا۔ 3000 سے زائد سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ عمرکوٹ سے خبر شامل کریں گے۔ ڈاکٹر ایم لال وگھانی کی رپورٹ کے مطابق سمارو شہر میں ہندوؤں کے پیر راما پیر کا میلہ، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں اور یاتریوں نے شرکت کی اور اپنے پیر کے چرنوں میں بھوگ چڑھایا۔ پوجا پاٹ کا بھی اہتمام کیا گیا اور بھجن کیرتن بھی کیا گیا۔ مندر کی شیوداریوں میں موہن میگھوار، ہمراج میگھوار، بھگت پریم آشل اور دیگر نے آنے والے لوگوں کی سیوا کی اور میلے کے موقع پر راما پیر کے پرچم کو بھی لہرایا گیا۔ اس میلے میں ہندوؤں کے علاوہ سماجی سوشل ورکر اور اسپاف کے رہنما لارب خاص کیلی اور رضوان اتاری اور دیگر نے بھی شرکت کی اور امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ 48 گھنٹوں میں 22 ملزمان گرفتار۔ عمرکوٹ میں ڈاکٹر املال وگھانی کی رپورٹ کے مطابق SSP عمرکوٹ ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کے احکامات پر عمرکوٹ پولیس کی پورے ضلع میں کامیاب کارروائیاں جاری۔ مجموعی طور پر 21 مقدمات درج کیے، متفرق مقدمات میں 22 ملزمان گرفتار کیے۔ پولیس تھانہ عمرکوٹ سٹی نے کامیاب کارروائی کی اور ملزم سجاد خاص کیلی کو گرفتار کیا۔ 330 سفینہ گٹکا پڑیاں برآمد کی مقدمہ درج کیا، جبکہ ایک اور ملزم رمیش میگھوار کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 10 وسکی شراب کی بوتلیں اور ایک موٹر سائیکل برآمد کی مقدمہ درج کیا، جبکہ ملزم ڈیون داس کو گرفتار کر کے 64 رائل کنگ اور 20 آداب گٹکا پڑیاں برآمد کی مقدمہ درج کیا۔ اسی طرح مزید کارروائیاں کی گئیں اور مجموعی طور پر 21 مقدمات درج ہوئے، جبکہ 22 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ بھاولپور سے خبر شامل کریں گے۔ خضر عباس کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب کے وین کے مطابق تھانہ نوشہرہ جدید پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ملزم سے بھاری مقدار میں شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کیا۔ SHO تھانہ نوشہرہ جدید سہیل عامر نے کہا کہ معاشرے سے منشیات کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ یاد رہے SHO سہیل عامر کی قیادت میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر محبوب ضیاء کے ہمراہ کارروائی کی گئی۔ بدنام زمانہ شراب فروش نصیر بھاری مقدار میں شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SHO عامر سہیل کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ خبر شامل کریں گے سنجھورو سے۔ آرزو اسلم جلالانی کی رپورٹ کے مطابق سنجھورو میں ناراض ہو کر گھر سے نکلنے والا 7 سالہ بچہ بحفاظت ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ورثہ کا پولیس سے اظہار تشکر۔ تفصیلات کے مطابق 7 سالہ کم سن بچہ بنام جاوید ولد وزیر لنچوانی رہائش شہر ٹھل ضلع جیکب آباد سے، جو اپنے چچا نذیر لنچوانی کے گھر پر چک نمبر 78 میں آیا تھا، بچوں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے باعث بچہ غصے میں ناراض ہو کر گھر سے نکل آیا۔ سنجھورو پولیس اسٹیشن کی حدود میں قائم پولیس چیک پوسٹ کے انچارج عبدالغفار بروہی کو ملا، جسے پولیس اہلکاروں نے بچوں کو اپنی تحویل میں لیا، سنجھورو تھانے منتقل کیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ورثہ کی تلاش شروع کی۔ خبر وائرل ہونے پر چچا سنجھورو تھانہ پہنچ گیا، جہاں پر SHO محمد جمن کھوسو نے بچے کو چچا کے کوائف چیک کرنے اور مکمل تسلی کے بعد اس کے حوالے کر دیا۔ بچے کے چچا نے پولیس سے اظہار تشکر کیا اور دعائیں دیں، جبکہ پولیس کے اس اقدام کو بھی خوب سراہا۔ رخ کریں گے شورکوٹ کا۔ شورکوٹ میں PWS اور CPDI کی جانب سے شاہ صادق نہنگ میں کمیونٹی کی سطح پر شعور کی بیداری اور معلومات تک رسائی کے حق کے بارے میں ایک سیمینار منعقد ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے تحصیل رپورٹر محمد اقبال چدر سے، جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ جی اقبال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شورکوٹ کے نواں علاقے شاہ صادق نہنگ میں، جہاں PWS اور CPDI کی جانب سے کمیونٹی کی سطح پر شعور کی آگاہی اور معلومات تک رسائی کے حق کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں فوکل پرسن PWS ڈاکٹر عبدالشکور صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں، جی بتائیے گا کہ اس PWS کی غرض و مقاصد کیا ہے؟ PWS کمیونٹی سطح پر لوگوں کے اندر شعور کی بیداری اور کمیونٹی کی شراکت داری سے کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ اور ان کی فلاح کے لیے ادارہ یہ کام کر رہا ہے۔
اور آج کا جو ہمارا خصوصی میسج ہے، جو آج کا اس سیمینار کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم ہر عام شہری کو، ہر انسان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک معلومات تک رسائی حاصل نہ ہو، اس کے پاس اعداد و شمار نہ ہو، اس کے پاس کسی بھی کام کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو، تو وہ اس کی پائیدار ترقی کے لیے، اس کی مستقل کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں معلومات اپنے علاقے کی بہترین ترقی اور یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اندر یہ جو ہمارے نمائندے ہیں، ان کا انپٹ، ان کی خیالات اور ان کے فیصلہ سازی میں شمولیت، اس کا بنیادی جو ہے پلر ہے، اس کے بغیر علاقے کی ترقی ناممکن ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول کی خوشیاں مناتے ہوئے جامعہ تعلیم القرآن کے طلباء حافظ شمعون صاحب گاؤں میں موجود منچن آباد حیران والا میں ہر شہر کی طرح عید میلاد النبی کی خوشیاں بڑی عقیدت و احترام سے جاری۔ عرفان چوہان کی رپورٹ کے مطابق مبارک مہینہ میرے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نعمت مسلمہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے نوازا جو کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ اس موقع پر علماء کرام اور جامعہ تعلیم القرآن کے طلباء نے خوبصورت ریلی کا بھی انعقاد کیا۔ ضلع گوجرانوالا کی تحصیل نوشہرہ ورکا میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندہ امجد شفیع گجر۔ جی، پورے پاکستان کی طرح ضلع گوجرانوالا کی تحصیل نوشہرہ ورکا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر ریلی نکالی گئی، جہاں پہ علماء اکرام نے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں علماء اکرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن پہ جتنا ہو سکے پوری امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، اپنی گلی محلوں بازاروں میں اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ محفلیں منعقد کرانی چاہیے تاکہ بروز قیامت ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکیں۔ جی، حافظ آباد روڈ لدھے والا وڑائچ میں نشئی کا انوکھا احتجاج۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندہ امجد شفیع گجر۔ جی بالکل، ضلع گوجرانوالا حافظ آباد روڈ لدھے والا وڑائچ میں ایک انوکھا احتجاج۔ مہنگائی کے ستائے نشئی نے پریشانی دل پہ لے لی۔ لدھے والا وڑائچ میں نشئی نے روڈ بلاک کر دیا، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں، شہری ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے پریشان۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، پولیس کے ساتھ نشئی کے مذاکرات کامیاب ہونے پر روڈ کھلوا دیا گیا۔ نشئی نے مطالبہ کیا کہ پولیس والوں سے کہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس میں نشہ کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا جو مہنگا نشہ بیچ رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جی، صادق آباد میں آئے روز ہونے والے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس سرگرم ہو گئی۔ بغیر لائسنس اور ہیلمٹس کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں پر جرمانے عائد کیے جانے لگے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ محمد نعمان شاہد سے۔ جی بالکل، جس طرح کے روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج ہم کلب چوک صادق آباد میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ٹریفک اہلکار موجود ہیں۔ آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کی کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ جی سر۔ جی، اصل میں لوگ زیادہ تر ہیلمٹ کا یوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو ڈی آئی جی صاحب ٹریفک، ڈی ایس پی صاحب سٹی، اپنا ڈی ایس پی صاحب ہمارے ٹریفک اور ڈی پی او صاحب رحیم یار خان، تو ان کے حکم پہ ہم لوگوں کو آگاہی بھی پروگرام دے رہے ہیں۔ لوگوں کی آگاہی کے لیے کچھ ہے، ابھی 2-3 دن پہلے ہی اے ایس پی صاحب نے بھی جو ہیلمٹ وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو میں تقسیم کیے تھے اور ان کی آگاہی کے لیے مطلب انہوں نے تقاریر وغیرہ بھی کی۔ ہم نے بھی ان لوگوں کو ابھی جو اس جگہ پہ بھی یہ دیکھیں گے لوگ کافی سارے کھڑے ہیں، ان لوگوں نے بھی ہیلمٹ وغیرہ نہیں پہنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جن کے لائسنس نہیں بنے ہم ان کو بھی بتاتے ہیں اب لائسنس بنانا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ ہر تحصیل میں، ضلع میں، ہر جگہ پہ لائسنس بن رہے ہیں، تو ان لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ اگر لائسنس بھی بنوائیں اور ہیلمٹ کا یوز کریں۔ ہیلمٹ کے بغیر خدا نہ خواستہ انسان کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو سر پہ اتنی گہری چوٹیں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر حادثات اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہر لوگ جو ہیں، ہر آدمی جو ہوگا نا وہ اپنا ہیلمٹ بھی استعمال کرے گا اور انشاءاللہ ہر کسی کے پاس اپنا لائسنس بھی ہوگا۔ جی سر۔ جی، زیادہ تر دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جو
एक्सीडेंट होता है वो ज़्यादातर बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, इस बारे में आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, बच्चे जो हैं उनको बाइक बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने कितनी स्पीड में चलाना है, कितनी में नहीं चलाना। तो कोशिश करें वालिदैन भी बच्चों के कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि आया वो घर में बाइक नहीं दे रहे, किसी और दोस्त से लेके चला रहे हैं, कहीं देख रहे हैं तो उन्हें मना करें, क्योंकि कम उम्र बच्चे जिनका ID कार्ड नहीं बना उन्हें हम 16 कोड में 300 रुपये फ़ाइन करते हैं, और उनके वालिदैन को किसी बड़े को बुलाकर उससे बयान हल्फी लेते हैं कि आपका बच्चा छोटा है और ये इसको आप बाइक ना दें, तो इस चीज़ का वो बयान हल्फी लेकर देता है कि मेरी गलती है, मैं ये चलान पे कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं अब इस वक्त तक इस बच्चे को मतलब बाइक नहीं दूंगा जब तक कि इसकी उम्र 18 साल को नहीं पहुँच जाती या इसका ID कार्ड नहीं बनता। तो इसलिए मेरी वालिदैन से यही गुजारिश है कि कम से कम बच्चों को इतना ध्यान ज़रूर रखें कि ख़ुद भी जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाएं या ख़ुद ना वालिदैन समझे कि ये बाइक चला सकता है, उस वक्त तक उनको बाइक ना दें। और अगर अपनी बाइक नहीं दे रहे तो किसी दूसरे के भी देखें, को किसी दोस्त की लेके किसी और की लेके वो चला रहे, तो फिर भी उसको समझाएं कि बेटा अभी आपकी उम्र नहीं हुई, अभी बाइक आप नहीं चलाएं। तो उनसे भी गुजारिश है, इंशाल्लाह हम भी इधर रोड पे खड़े हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बच्चों को भी रोक के समझाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द काबू पाया जाएगा। जी, जिस तरह के हमने ट्रैफिक एहलकार भाई की बात सुनी, उनका यही कहना है कि अवामों को चाहिए कि हेलमेट पहने, और बच्चों के वालिदैन को यही पैगाम दिया है कि जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं उन्हें रोका जाए ताकि ये जो बढ़ते हुए हादसात हैं इनमें कमी आ सके। जी, रुक करेंगे सादिकाबाद का। मीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे के डाकू एक बार फिर बेलगाम हो गए। डाकुओं ने रात के वक्त थाना अहमदपुर की हदूद से 2 किसानों को अगवा किया। किसान रात को अपनी जमीन से वापस आ रहे थे कि मुसल्लह डाकुओं ने हमला कर दिया। वर्षा का कहना है कि मुसल्लह डाकू दोनों अफराद को अगवा करके कच्चे में ले गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर तो पहुंच गई। मुखबियों की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम कच्चे में रवाना हो गई है। वर्षा ने IG पंजाब से फौरी मुखबियों की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। सियालकोट से आपको खबर देंगे। राना महमूद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान नजर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अब्दुल सलाम खलीफा मुजाज़ आस्ताना आलिया मुखरा शरीफ कोपरा कलाम वज़ीराबाद राशगाह सदुक हुसैन में ज़ेर सदारत हज़रत सूफी मोहम्मद बूटा नक्शबंदी मुजद्दिदी ऑफ कलवाल सियालकोट मुनाकिद हुई। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। बाद में मुख्तलिफ नात खानों ने अपने अपने अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की और हाज़रीन के दिल मोह लिए। बाद में खुसूसी खिताब सूफी मोहम्मद बूटा नक्शबंदी मुजद्दिदी ऑफ कलवाल ने किया। कुरान मजीद की अहमियत, नमाज और फिक्र आखिरत पर रोशनी डाली। तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ की और बाद में हाज़रीन ने महफिल में लंगर भी तकसीम किया गया। सादिकाबाद से आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, जहां पर अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक चेक नंबर 128 में खेत में जानवर छोड़ने के तनाजा पर 2 ग्रुप्स में तसादुम, 5 से 7 अफराद जख्मी होने की इतलात। रेस्क्यू की 2 गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं। कल कलामी के बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई और लड़ाई में डंडों सोटों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। लड़ाई झगड़े के नतीजे में 7 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से एक बुजुर्ग समेत 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गई हैं। जख्मियों को रेस्क्यू मेडिकल टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। अब बात करेंगे चौबा टैक्सिंग की। एजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की हिदायत पर जिला इंतजामिया चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पर बेहतरीन इंतजाम करने के लिए मुतहरिक हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलिक अब्बास सुल्करनैन ने DPO सैयद करार हुसैन के हमरा चहलम हजरत इमाम हुसैन के मरकजी जुलूस के रूट्स और इमाम बारगाह का मुआयना किया। सिक्योरिटी और सफाई सुथराई इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर मुंतजमीन जुलूस और म्यूनिसिपल कमेटी का अमला भी मौजूद था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलिक अब्बास सुल्करनैन ने म्यूनिसिपल इदारों को जुलूस के रूट्स की सफाई, वॉक चौकिंग के खात्मे और हॉल्स को कवर करने की हिदायत जारी की। कहा जुलूस के रूट से तमाम तजावुजात को भी खत्म करवाया जाए। ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स फराहम किए जाएं। बादशाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और DPO सैयद करार हुसैन ने म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर में कायम सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का भी विजिट किया। नस्ब कैमरों के जरिए जुलूसों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के तमाम तर इंतजाम भी चेक किए। कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के बारे में तफसीलात दरियाफ्त करते हुए इन्हें ताकीद की कि ड्यूटी के औकात में कामिल मुस्तैदी से काम लिया जाए। जिला खानेवाल से आपको खबर दे रहे हैं। सज्जाद रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ 213 मुकदमात दर्ज करके 7 मिलियन से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर और DPO की जानिब से जारी ऑपरेशन के बारे में मैपको हुकाम को सख्त इक़दाम और मुकदमात की मुकम्मल पैरवी करने के अहकाम जारी। इस सिलसिला में मुकम्मल मुआवनत की भी यकीन दहानी कराई गई। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।